اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آپ سب لوگوں کو عید میلاد النبی مبارک. اندھیرے چھٹ چکے ہیں اور چھٹتے جا رہے ہیں. حق آ چکا ہے اور آتا جا رہا ہے اور چھاتا جا رہا ہے. بہت ہی میری زندگی کا مشکل ترین پروگرام ہوتا ہے جو اگر عید میلاد یا سرکار دو عالم سے ریلیٹڈ اگر میں اسے ذرا سا بھی کر دوں، میں آخری دن اسی ششو پنج میں ہوتا ہوں جسے پنجابی میں کہتے ہیں ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نہ جفے. لیکن ساڑھے کو جفا مارن ہوتے تو سوا ہے بھی کوئی نہیں. ہمیں اللہ انہی سے ملا اور انہوں نے ایسا دیا کہ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے. شرک کی تو گنجائش ہی نہیں بچی، کچھ اور شریک ہو ہی نہیں سکتا. اب ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، لیکن وہ خود کہاں ہیں؟ میں نے کارڈز پہ لکھا ہوا تھا VVIPs، مختلف لوگوں کو، حکومتی، سیاسی، سماجی بڑے بڑے لوگوں کو جنہیں اللہ نے دنیا میں عزت دی ہوئی ہے. میرے لیے بھی وہ قابل صد احترام تھے. ہر ایک کا ایک ہی سوال تھا، میں VIP ہوں گا؟ اگر میں VIP ہوں گا تو میں آ جاؤں گا. بہرحال میں نے کارڈ پہ ہی لکھ دیا تھا کہ گو اللہ نے کہا ہے کہ یہ بھی تم ہی جیسا ایک عام آدمی ہے. اس مثال کا ہے. لیکن تم لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم اس جیسے ہو گئے؟ کیا تم میں سے بھی کوئی ویسا ہے؟ تو ایک ہی VVIP ہے. اور میرے نبی کی یہ شان نہیں کہ کوئی بھی انہیں سلام کرے، اور وہ کوئی فرعون تھوڑے ہیں کہ وہ جواب نہ دیں. وہ جواب بھی دیتے ہیں. اور اللہ کا انہوں نے اتنا پرچار کیا ہے کہ خود کو چھپا لیا ہے. لیکن اگر ہمارے دلوں میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے، تو پھر رحمت للعالمین اس سے جدا تو نہیں ہو سکتا. جہاں جہاں عالمین ہے، جہاں جہاں رب العالمین ہے، وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. آج انہی کی خاطر انہی کا دن منانے کا ایک انداز ہے مختلف سا. میرے ساتھ زیادہ تر پاگل دیوانے ہیں، ادب احترام بھی اتنا نہیں جانتے، سیدھی بات کرنی بھی نہیں جانتے، لیکن انہوں نے مل کے ہی یہ محفل سجائی ہے. اگر کسی جگہ کسی کے کوئی جذبات مجروح ہو جائیں تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کبھی ذہنی مریض تھے اور آج خود ڈاکٹر ہیں اور آگے شفا بانٹنے کا عمل کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں حافظ عمیر صاحب کے پاس اللہ کریم کی طرف سے آپ سب کے لیے اور بالخصوص پوری کائنات اور اس دنیا پہ بسنے والے بڑے سے بڑے حکمرانوں تک کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے. وہ پیغام یہ تو عربی زبان میں دیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اس کو لوکل زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا رہوں. اللہ کی طرف سے یہ پیغام حافظ عمیر آپ سب کے لیے
اور پوری دنیا کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم، اللہ کریم کی طرف سے رسول کریم کی تھرو جو میسج ہمیں ملا ہے اس کا اعادہ، آج کل جو کچھ بھی دنیا میں ہوا پچھلے کچھ دن پہلے، جس ہستی کی سفارش سے دنیا کرونا کی لعنت سے یا کرونا کے عذاب سے یا کرونا جیسی سختی سے نکل رہی تھی، جن کی سفارش سے حالات کچھ نرم ہو رہے تھے، احسان فراموشی ہوئی ہے اور اللہ سے پھر معافی مانگنے کا ایک کوشش ہے۔ گرچہ اللہ اس معاملے میں بہت سخت ہے، لیکن ہمیں پھر سرکار دو عالم ہی سے آس ہے کہ وہ ناسمجھ بے وقوف دنیا داروں کو پھر معافی لے دیں گے، اور اللہ کریم سے ہدایت اور فضل کی درخواست ہے۔ حافظ عمر۔ دنیا والوں، اے لوگو، تم میں سے، تمہارے لیے، تمہیں میں سے ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں جو تمہاری ذرا سی بھی تکلیف پر تنگ ہوتے ہیں، ان پہ گراں گزرتی ہے، اور وہ تمہارے بھلے کے لیے اتنے شدید حریص ہیں تمہاری بخشش کے لیے، اور مومنوں کے اوپر تو وہ بہت ہی شفیق اور کریم ہیں، ماننے والوں کے لیے تو وہ بہت ہی شفیق و کریم ہیں، لیکن نہ ماننے والوں کو بچانے کے لیے بھی وہ بہت شدید خواہش مند ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تم میں سے وہ سب جو اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ ایک دن روز قیامت اس کائنات کے مالک کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے اور اسی کو ہر وقت یاد رکھتے ہو، ان سب کے لیے رہتی دنیا تک ان سے بہتر کوئی رہنما نہیں، ان کے حسن کردار، حسن اخلاق سے بہتر کوئی نہیں، یہی تم سب کے ہیرو ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ازل سے لے کے ابد تک ہر حال میں انہیں سراپا رحمت ہی رحمت اور پیار ہی پیار بنایا ہے۔ يا
بے شک میں خود خدا اللہ اور اس کے فرشتے انہی کے گن گاتے ہیں، اور ماننے والوں تم بھی ہر وقت انہی کے گن گایا کرو، ان سے بہتر ماننے کو کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں انہیں خلق عظیم کی بلندیوں پہ دیکھتا ہوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے یار، تجھے تیرے رب کی قسم، میں قسم کھاتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں مانوں گا جب تک کہ یہ آپس میں ہونے والے کسی بھی جھگڑے اور اختلاف پر صرف اور صرف تمہارے ہی فیصلے کو آخری اور حتمی حکم دل سے نہ مانے اور اس پہ عمل پیرا نہ ہو، میں انہیں مسلمان نہیں مانوں گا۔ جو خوشی خوشی تیری فرما برداری کریں گے انہی کو میں قبول کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے کہا تھا تو میرے سے پیار کر، میں تیرے سے پیار کروں گا، تو میرا ذکر کری پھر دیکھی میں تیرا ذکر کیسا کرتا ہوں۔ تو کہہ رہا ہے کہ بے شک اب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بھی زیادہ تیرا چرچا بڑھتا جائے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، اور آنے والے دن مزید عظمت اور رفتوں کے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ماننے والوں، زندگی کے کسی بھی معاملے میں، حتیٰ کہ عبادت بھی یا نیکی بھی، کسی بھی معاملے میں رسول سے آگے بڑھنے کی تمنا بھی نہ کرنا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اور اے ماننے والوں، مومنوں، اپنی آوازوں کو اس نبی کی آواز سے ذرا سا بھی اونچا مت کرنا، نہ ان سے کبھی اونچی آواز میں بات کرنا جس طرح کہ تم لوگ آپس میں کرتے رہتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع چلے جائیں اور تمہیں
یہ خبر تک نہ ہو اور تم اپنے تئیں نمازیں پڑھائے اور تم عبادتیں کر رہے ہو، یہ میری درگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہوں گی، تمہاری اس جسارت پہ سب ختم کر دوں گا۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ یہ میرا بہترین فضل ہے تم پر، اور یہی میری رحمت ہے جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو مسلمانوں، میرے اس فضل اور رحمت کے اوپر تم جتنی خوشیاں منا سکتے ہو مناؤ، یہ مال دولت جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ان کی شان بیان کرو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک مومنوں، اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور انہی کا ساتھ دو، اور ان کی بے حد عزت و تکریم کرنا، اور صبح و شام ان کی اور میری تسبیح بیان کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ بہت کشادہ نہیں فرما دیا ہے؟ آپ بہت کھلے دل والے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے غم کو آپ سے اتار کے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اپنی امت کا غم نہ کریں۔ الَّذِي يَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو اپنی پیٹھ پر آپ اٹھائے پھرتے تھے، میری امت میری امت میری امت۔ اے نبی بے فکر رہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر اپنے فرشتوں سمیت عرشوں پر بلند کر دیا ہے، اب وہاں تیرا ہی ذکر رہے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک یہ نظام قدرت ہے کہ کچھ دیر کی آزمائش یا تنگی کے بعد وہ اپنے بندوں کو بے حساب فراغی سے آسانی سے ضرور نوازتا ہے۔ اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے، انشاءاللہ اچھے دن ضرور آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو تمام پاکیاں عطا کر دی ہیں اور کوثر سے نوازا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو مجھے دیکھتا رہے اور باری صدقے جاتا رہا، تو میرے پہ قربان ہوتا رہے، تو اپنی نماز قائم رکھ، مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، کسی چیز کی اور فکر نہ کر۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ تیرے سے دشمنی لینے والے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کر خود اپنے آپ کو تباہی کے گڑھوں کی طرف لے جانے والے ہیں، بے شک ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، کیونکہ
إنا كفيناك المستهزئين کیونکہ تیرا رہتی دنیا تک کسی بھی قسم کا تیرا استہزاء یا مذاق اڑانے والا یا تیرے سے ٹکر لینے والا، اس کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، اور میں ہوں ان سب کے لیے، اپنے بندے کے لیے میں کافی ہوں۔ تیرا مذاق اڑانے والے جو ہیں ان کو جواب دینا میرے ذمہ ہے۔ صدق اللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ چند پیغامات تھے جو 1400 سال سے کائنات میں گونج رہے ہیں۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو مجھے مفہوم سمجھ آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ سب لوگوں کا مفہوم اس میں میرے سے بھی بہتر ہو، کیونکہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں۔ لیکن اس محفل میں پہلے تو یہ پلان میں نہیں تھا، لیکن حالیہ جو حالت ہوئی ہے میں مجبور ہو گیا ہوں، اگرچہ میرا امیج، میرا کام یہ نہیں ہے، میں ایک ڈاکٹر تو ہوں، لیکن میں فرانسیسی صدر میکرون کو، کیونکہ کبھی وہ مسلمانوں کا دوست فرانس رہا ہے، وہاں بہت سے مسلمان بھی ہیں، لیکن جو غلطی ان سے ہوئی ہے میں انہیں وارن کرتا ہوں کہ یہ غلطی جو انہوں نے کی ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگیں، آئندہ اس روش پر چلنے سے گریز کریں، کیونکہ تمہاری کہانی تک نہیں ہوگی، داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں۔ اور اگر آپ یہ حرکت کریں گے کہ آپ بلڈنگز پہ اس پیٹی ایشو جس کی پیٹے یا پیٹی نام تھا، اور اس نے جو پیٹی حرکت کی، اپنے کردار کو شو کیا، آپ نے وہ خاکے اگر لگائے ہیں اور اس کو ہیرو بنایا ہے، تو پھر امت مسلمان مجبور ہو جائے گی کہ وہ 18 سالہ بچہ عبداللہ جس نے نشان حیدر ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ علی کی اولاد میں سے ہے یا نہیں، لیکن اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ علی کرتا، اس نے پھر موقع پہ جواب دے دیا ہے، اور پھر ہمیں مجبوری ہو جائے گی کہ اگرچہ اس نے آپ کے موجودہ قانون کو ہاتھ میں لیا، اسے عدالت میں جانا چاہیے تھا، لیکن یہ مجبوری ہو جائے گی کہ پھر ہم بھی اس کے خاکے جگہ جگہ لگائیں گے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اپنے کیے دھرے پہ پوری کائنات سے اور سرکار دو عالم سے نہ صرف معافی مانگنی چاہیے، یہ میری طرف سے آپ کو ایک استدعا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور بیلنس رہتے ہوئے آپ نوع انسانی کو، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ زمین پر فساد بالکل نہیں چاہتا، اور ہم بھی نہیں چاہتے، اور زمین پر فساد ہونا نہیں چاہتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ہی میں سے کچھ لوگ بے وقوفی کریں تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ انہیں سمجھائیں، نہ کہ اس کو بڑھاوا دیں۔ ادروائز جب آپ اخلاقیات کی حدود کو کراس کریں گے تو پھر زمین پر فساد برپا ہو جاتا ہے، اور حق ہی کی فتح آخری فتح ہوتی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ دنیا کی یہ پڑھی لکھی قومیں جو ہولوکاسٹ جیسی بات پر بھی بات کرتے ہوئے فریڈم آف ایکسپریشن کو نہیں امپلیمنٹ کرتی ہیں، تو اگر یہ فریڈم آف ایکسپریشن وہاں ہے نہیں ہے کہ آپ ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی ذاتی جذبات کو مجروح کریں۔ میرا اتنا ہی پیغام ہے، میں نہیں جانتا خدا کی کیا منشا ہے، اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کانچے کاٹنے والوں کو بھی 3 دن دیے تھے، میں نہیں جانتا کہ وہ آپ کو کتنی دیر تک اس میں مہلت دے گا، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ شکریہ۔ سنترا محراب کارڈ پہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ادھر بھی بابا جی کی سندھی ٹوپی بھی محراب کی صورت ہے، اور سرکار کے روزے کی محراب بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ کون سی محراب ہے؟
میرے علم ناقص علم کے مطابق پل صراط سے جو لوگ گزر جائیں گے، پل صراط گزرنے کے بعد جنہوں نے گرنا ہے دوزخ میں گر گئے، جو بچ گئے، پل صراط کے دوسرے کنارے پہ جو لوگ جنتی بن جائیں گے، میزان سے بھی وہ آئے ہیں، پیچھے تکڑیوں میں اعمال تل گئے اور جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب آگے جنت ہے، لیکن یہ جنتی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وہاں یہ کنترا محراب، کچھ تفسیروں میں ہے کہ یہ ایک پل ہے یا پل صراط ہی کا آخری حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ محراب نما دروازہ ہے۔ بہرحال یہاں پر روکا جائے گا جنتیوں کو، اور وہ رحمان رب جو نہیں چاہتا کہ آدم کا ایک بھی بیٹا جو ہے وہ ابلیس کی بات کو پورا کرے کہ نہیں یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طرح معافی کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے رحمت للعالمین بھی ہمارے پاس بھیج دیے۔ وہاں اللہ کریم کی طرف سے ان جنتیوں کو دکھایا جائے گا کہ آپ کے اعمال کے بدلے جو آپ کی ساری زندگی کے جو اعمال تھے، کیونکہ شاید کہتے تھے اعمال ضائع نہیں جاتے، تو وہ جو بھی اعمال تھے اچھے برے اور جو پلس مائنس ہوا، اس کے بعد آپ کا جنت میں یہ مقام ہے۔ آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے کو اگر کہا جائے گا کہ تھوڑا کچی باقی چکلاٹ نکلے ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا ٹوٹل ریزلٹ ہے آپ کے اعمال کا، اس کے بدلے میں جنت میں یہ گھر آپ کو ملا ہے، اتنا ہی بڑا جنت مل جائے، لیکن ساتھ ہی اب وہاں اسی طرح اسکرین پہ ویڈیو پہ دکھایا جائے گا میرے ہی کسی دوست کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، جاننے والے کو جو دوزخ میں ہوگا اور تڑپ رہا ہوگا، اور اللہ کریم کہیں گے کہ یہ تمہاری وجہ سے دوزخ میں ہے کیونکہ تم اسے معاف نہیں کرتے تھے اور تم نے نہیں کیا، اگر تم اسے معاف کر دو تو بدلے میں یہ ایف چینل میں یا بحریہ ٹاؤن میں یا جنت میں نبی کریم کے گھر کے ساتھ والا گھر تمہیں مل سکتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی شدت سے ہمیں پاس کرنا چاہ رہا ہے، ہم اس کے پاس ہوتے ہی نہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے، اللہ تو سب کا ہے لیکن تھوڑے جن کو ہی اللہ کا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کنترا جہاں پہ دوبارہ ایک چانس دیا جائے گا کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں اس شخص کو جس کے اوپر آپ کو بہت ہی غصہ ہے اور وہ بہت ظالم ہے، ڈیفینیٹلی اس نے تو ظلم کیا ہوگا، لیکن اللہ کریم چاہیں گے اور نبی کریم چاہیں گے کہ آپ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ سرکار دو عالم تو تڑپ رہے ہوں گے کہ وہ تو باقی امت کو، کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کے رب میں رحمت للعالمین نہیں ہے نا، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ باقی انبیاء کی امتیں بھی انہوں نے ہی بخشوانی ہے، انہوں نے بھی انہیں ریکویسٹ کرنی ہے۔ تو اللہ کریم کا تو سادہ جواب ہوگا کہ یار میں نے تو سارے معاف کر دیے ہیں، میں نے تو معاف کر دیے، لیکن یہ آپس میں نہیں معاف کر رہی ہے، تمہارے بندوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ کریم نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں گے، وہاں پر وہ لوگ جو اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار کسی کو بھی معاف نہیں کر رہے، اللہ کریم اس کو جنت میں مزید اس کے درجے بڑھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہاں بھی عمل کی گنجائش ہوگی، ویسے تو عمل موقوف ہو جاتے ہیں فوتوں کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہماری دعا بھی بابا جی نے جو کچھ ہمیں سکھایا، ایک لائن بولتے ہوتے تھے، آنکھیں بند کرو، دیکھی آنکھوں سے خدا کو دیکھو، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تم اس کو دیکھو اور دل صاف کر دو، سب کو معاف کر دو، بس یہ ٹکراؤ کا ہوتا ہے، اور اپنی غلطیوں پر بھی شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہو جاؤ۔ اب ہم میں سے نہ کوئی معاف کر رہا ہوتا ہے اور نہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، اور میں نے بھی 20 سالوں میں یہ دیکھا کہ نیک اور مظلوم بھی کئی بار بہت سخت دل ہو جاتے ہیں۔ اب ظالم پھنسا ہوتا ہے لیکن وہ معاف کرنے کے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ نبی رحمت کا یہ سیوا بھی نہیں تھا اور یہی میسج تھا کہ کسی طرح کوئی بچ جائے۔ اسی کے اوپر ان بچوں نے مل کے ایک چھوٹا سا پلین کنترا محراب کے نام سے
तरतीब दिया है। डेफिनेटली ना ये प्रोफेशनल फनकार हैं, कोई मेच्योर एक्टर्स नहीं हैं, इनकी छोटी मोटी गलतियां माफ कीजिएगा। जिस तरह भी इन्होंने ये इनका शौक था, इन्होंने बड़ी रिहर्सल से तैयार किया है, लेकिन इसमें भी एक मैसेज है जो ट्रू लाइफ स्टोरी पे है। एक डॉक्टर की जिंदगी की कहानी है, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की जिंदगी की कहानी है। मुझे कुछ दोस्त अपने बीच में नजर आ रहे हैं, अगर उन्हें पता भी चल जाए तो बराए मेहरबानी उनका नाम ना लें, क्योंकि अब वो हमें नहीं है। उन्हें कैंसर से भी ज्यादा मुसीबत हो गया था और उसका इलाज कहीं नहीं था। बहरहाल ये उनकी जाती जिंदगी की कहानी है, जिसे ये बच्चे आपके सामने पेश करेंगे। कंतरा मेहराब। अमेरिका पहुंचते ही डॉक्टर जफर की ऑपरेशन से पहले ही हालत बिगड़ गई। ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरिया किस कम दित्तियां न्यादा। इल्म पढ़िया अमल ना कीता, तेरिया किस कम कीतियां वादा। पता तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बादा। उथे अमला ते होने ने नबेड़े, उथे अमला ते होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। उथे अमला ते होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। ये झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। उठे अमला पे होने देना, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। उठे अमला पे होने देना, किसे नहीं तेरी बात उसकी लाश अमेरिका के मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दी गई। एक दिन तो बनया सो ठहना, जो खड़िया सो भजना। एक दिन तो बनया सो ठहना, आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला ये ते बहुती देर में गहना। 4 दिना दा मेला ये ते बहुती देर में गहना। जो बीजेगा साधक चलिया होई वडना कहना। उठे अमला ते होने ने तेरे, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। उठे अमला ते होने ने तेरे, अमला ते होने ने तेरे, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। उठे अमला ते होने ने तेरे, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। कोल नहीं रखना भैन परावा, पल विच जा दफनाउणा। कोल नहीं रखना
रब ने छड़ बहुता चिर नहीं। ये तो हमारा बड़ा मशहूर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, इसकी कोई फैमिली नहीं है? मेरी कल ही इससे बात हो रही थी, इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसका कोई नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है, और इसने डॉक्टर समरीन को भी डिवोर्स दे दी थी। काफ़ी अच्छी खातून थी, इसके रिश्तेदार, इसका सब कुछ, इसका पैसा और अमेरिका ही थे। यानी अब इसकी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं जाएगी? क्यों? पाकिस्तान सिर्फ डेड बॉडीज के लिए रह गई? अच्छा चले ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल वालों ने बच्चों के तजर्बे के लिए डेड बॉडी मांगी हुई है, आप इस लाश को मुर्दा खाने में जमा करवा दें। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ किरदार निभा रहे होते हैं। कभी देने वाला हाथ होता है तो कभी लेने वाला, कभी मूसा के वस्फ पे होते हैं तो कभी फ़िरौन बन के अपनी फ़ौज को भी ले डूबते हैं। कभी उसी मोहसिन की एहसान फरामोशी करके शिमर बन जाते हैं। फ़कत इतना कि एहसने तकवीम से असफला साफलीन तक का सफ़र सेकंड्स के 1000वें हिस्से में तय कर जाते हैं। और यही आदम अगर तौबा करे तो इसी सेकंड के 1000वें हिस्से में अशरफुल मखलूकात हो जाता है। और कब इंसान आदम के रूप की तहकीर करके अपनी ज़िंदगी के तमाम अमाल गवा बैठता है। ऐसी ही एक कहानी जो उस किरदार की झलक है जो हम एहसान फरामोशी करके अपने मोहसिन के दर को ठुकरा के दर दर से दूर दूर लेते हैं। मगर माफ़ी सिर्फ एक ही दर से मिलती है। आइए इन किरदारों में अपने आप को ढूंढते हैं, कहीं ये हम तो नहीं। पढ़ी नमाज ते न्याज न सिखिया, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा। पढ़ी नमाज ते न्याज न सिखिया, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा। ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरिया किस कम दित्तियां न्याजा। इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता, तेरिया किस कम कीतियां वादा। तेरिया किस कम कीतियां वादा। बुल्ले शाह पता तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बादा, उथे अमलां ते होणे ने ना बेड़े।